السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، گزشتہ روز یعنی جمعرات کے دن ہم لوگ یہ 27واں باب الجہاد من الایمان یہ پڑھ رہے تھے، اس کا درس ہو رہا تھا اور آخری بات اس کی رہ گئی تھی کہ اس حدیث سے ہم کیا کیا فائدہ اخذ کر سکتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ بھی اس عملی زندگی میں ہمیں تو سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن وہ بھی اللہ جسے توفیق دے دے، اسے قبول فرما لے تو وہ شہادت اسی کو نصیب ہوتی۔ یہ بھی کہ آدمی مجاہدہ کرے، بہت اس کے لیے جہاد جیسے تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے کہ شب قدر پالے، لیکن بڑی کوششوں کے بعد بھی ضروری نہیں کہ مل جائے اس کو۔ اسی طرح شہادت کے لیے بھی آدمی کوشش کرتا ہے اس کے لیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو شہادت اللہ کے راستے میں شہادت بھی نصیب ہو جائے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے، تو بڑی اہم چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شہادت جو ہے یہ کامیابی ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا، اور یہ کامیابی ہے تو جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا کر رہے ہیں۔ آپ تمنا کی، حضرت ابوبکر فاروق نے تمنا کی ہے اس کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہوئے ہیں تو فزت ورب الکعبہ کہا ہے۔ تو یہ ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے، جیسے کہ آج کل لوگ ماتم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر، اور آگ کا ماتم ہو رہا ہے، تلوار کا ماتم ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کے ماتم کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام جو ہے ہر سریے میں چاہتے تو تھے کہ ہر سریے میں شریک ہونا، آپ کی خواہش ہی تھی کہ آپ ہر سریے کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں، لیکن کچھ مسلمانوں کے اوپر یہ چیز شاخ ہو سکتی تھی کہ آپ ہر سریے میں، ہر فوجی دستے کے اندر شریک ہوتے، ہر غزوے میں شریک ہوتے، تو کچھ مسلمانوں کے لیے یہ ان کے اوپر شاخ ہوتی جو جن کے پاس ذرائع وسائل نہیں تھے، تو ان کے اوپر یہ بات شاخ ہوتی کہ بھائی ہمارے پاس بھی ہوتے تو ہم بھی شریک ہوتے، یہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت کرتے ہوئے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اس سے ان کو یعنی کسی طرح کی کلفت نہ محسوس کریں، وہ اتنا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے امت کے اوپر یہ چیز شاخ نہ ہو۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی خیر کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اور یہ ہے کوئی بڑا ہے، کوئی قائد ہے، لیڈر ہے، اور وہ قوم کا سردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور سارے لوگ اس میں شریک ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ شریک نہیں ہو پاتے، کسی ذرائع وسائل نہیں ان کے پاس، ارے وہ نہیں ہے، تو اس کو بھی ایسا موقع ہو تو اس کو بھی سب میں نہیں شریک ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی تکلیف نہ ہو کہ بھائی بہت ضروری چیز ہے، تو ایسی ضروری چیز ہے کہ اس میں شریک ہونا ہی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس میں شریک ہوں اور ہم نہ شریک ہوں، تو یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ دوسروں کی تکلیفوں کا لحاظ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی تکلیفوں کا لحاظ کریں گے، ان کا پاس لحاظ کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے گا۔ یہ اتنی بات یہ سمجھ میں آئی ہے۔ اور اب آگے جو ہے میں اس کے بعد 28واں باب جو ہے وہ پڑھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین یا باب تطوع قیام رمضان من الایمان به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کا ترجمہ الباب قائم کیا ہے، اور مقصد وہی ہے جس سے پہلے تھا، اس لیے وہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب چیز اس طرح
طرح کی گزر چکی ہے، اس لیے دوبارہ بہت تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ باب رمضان کی رات میں نفل نماز پڑھنا، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، باب کہ رمضان کی رات میں نفل نماز پڑھنا ایمان میں داخل ہے، ایمان کا ایک جز حصہ ہے، وہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ مرجئہ جو کہتے ہیں بات غلط ہے، کرامیہ جو کہتے ہیں غلط ہے، یا اس طرح کے لوگ جو نظریہ رکھتے ہیں ان کی بات سراسر کیا ہے، غلط ہے۔ اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دار الہجرہ نے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حمید ابن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرے، یعنی نفل نماز پڑھے، ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے، ایمان و احتسابا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات گزر چکی ہے، ایمان کا معاملہ، احتساب کا کیا معنی ہے، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، اور کہاں پر قرآن حدیثوں میں ایمان اور احتساب دونوں کی شرط لگائی گئی ہے، اور کہیں کہیں صرف احتساب کی یہ بھی تفصیل ہو چکی ہے، اور احتساب کے معنی کیا ہیں یہ سب باریک وضاحت ہو چکی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح فرائض ایمان میں داخل ہیں، فرائض ایمان میں داخل ہیں، یعنی فرض نماز ہے، فرض روزہ، یہ سب کیا ہے، ایمان میں داخل ہیں، ایمان کا حصہ ہے، جز ہیں، جیسے بتایا پہلے۔ اسی طرح نوافل اور سنن بھی ایمان کے اندر داخل ہیں، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جز ہیں۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے ایک مرکب چیز ہے، اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، محدثین کی رائے یہ ہے، سلف کا عقیدہ یہ ہے، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف پہلو سے، مختلف اعتبار سے کیا کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد آگے باب پڑھتا ہوں، یہ 29واں باب ہے، باب صوم رمضان ایمان احتسابا من الایمان۔ به قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن الفضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ باب بھی اسی طرح کا ہے کہ باب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے، ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ بھی ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن سلام نے، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی محمد ابن فضیل نے، انہوں نے بتایا، کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس پر بھی بحث ہو چکی ہے کہ ذنب سے کیا مراد ہے، اور بتایا میں نے کہ عربی زبان میں کتنے الفاظ گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے اور اس حدیث سے بھی وہی بات کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس سے پہلے بابوں سے انہوں نے قائم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آگے کا باب جو ہے میں پڑھتا ہوں، جو اہم ہے اور اس سے پہلوؤں سے اہم ہے کہ نبی علیہ 30واں باب ہے کہ باب الدین یسر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحہ۔ به قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي
عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ، غدوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور لن یشاد الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اگر عہد نہیں ہے تو، عہد نہیں ہوگا تو دین کو بھی یعنی نائب فائل بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ واستعینوا بالغدوۃ، غدوہ بھی اور غدوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، والروحۃ وشیء من الدلجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ ترجمۃ الباب ہے جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، کیا کیا باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے عملی زندگی میں ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بات ہوگی۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے باب الدین یسر، تو الدین یسر کا مطلب ہے الدین ذو یسر، یسر آسانی۔ اب آسانی ہے، یہ اس کا ترجمہ کریں گے تو آسانی کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو ترجمہ کیا ہوا، باب دین اسلام آسان ہے، دین اسلام کیا ہے، آسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ، حنفیۃ فیت السمحہ، تو الحنیفیت سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ملت ابراہیمی ہے۔ لغوی اعتبار سے حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ملت ابراہیمی پر ہو، اور حنیفیہ حنیفیہ یہ جو ہے یہ حنیف، حنفت سے بنا مشتق ہے، اس کے معنی ہوتا ہے مائل، اس کے معنی مائل۔ اس اعتبار سے حنیف کا مطلب ہوگا کہ باطل سے حق کی طرف مائل، اور اسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا۔ اصل کیا ہے، حنیف کہتے ہیں یعنی جو موم بتی کی لو ہوتی ہے بالکل سیدھی، نہ اس میں دھواں ہوتا ہے نہ کسی طرح کی چیز، اس کو کہتے ہیں حنیف، یکسو بالکل۔ تو حنیف کے معنی یہاں پر ہے، اور سمحہ کے معنی السمحہ تو اس کی بنیاد آسانی پر ہے، سمحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی بنیاد ہی آسانی ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ باب ہے کہ دین اسلام آسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین حنیفی ہے جو آسان ہے، جو آسان ہے۔ اس میں حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیے کیا کہا ہم سے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا عبدالسلام ابن مطہر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا، کس نے بیان کیا، عمر ابن علی نے، انہوں نے مان ابن محمد غفاری سے، انہوں نے سعید ابن ابی سعید مقبوری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا قال ان الدین یسر، کہ آپ نے فرمایا کہ دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دیکھیے لَن يُشَادَّ الدِّينَ، شاد یشاد
شدتاً و شداداً، مفعلت کے دو معنی آتے ہیں، دو باب کرے مصدر آتا ہے، یعنی ایک اس کے معنی شادہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کا دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، یعنی وہ چاہتا ہے میں غالب آ جاؤں، وہ چاہتا ہے میں غالب آ جاؤں۔ تو اور میں نے ابھی عبارت پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر دین کو مرفوع اور منصوب دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اگر شہادت کو معروف مانیں تو ایسی صورت میں دین مفعول برابر منصوب ہوگا اور عہد اس کا فاعل ہوگا، اور اگر ہم نے یعنی مثلاً عہدوں میں عہد کا ذکر نہیں ہے بعض روایتوں میں، تو ایسی صورت میں معلوم ہونے کی وجہ سے فاعل عہد کو محذوف مان لیا جائے گا، اور اگر یہ شہادت کو مجہول مانیں تو ایسی صورت میں دین کو نائب فاعل کی بنا پر مرفوع پڑھیں گے، لیکن یہ ترکیب اس صورت میں ہوگی جب عہد کا ذکر روایت میں نہ ہو۔ کیا ترجمہ ہوا؟ ترجمہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدین یسر، یعنی دو عسرین، یہ دین آسان ہے، اور جو کوئی دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ نہیں یشاد الدین احد الا غلبہ، یعنی جو شخص بھی دین کے اندر سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا، تو تم لوگ درمیانی راہ اختیار کرو یا پھر اس کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، ابشروا، خوش ہو جاؤ، اور صبح کو اور شام کو رات کے آخری حصے میں چل کر سفر کر کے مدد حاصل کرو، سفر طے کرنے کی کوشش کرو۔ بہت اہم بات کی، اس دنیا کے سفر کو آخرت کے سفر سے تشبیہ دے کر سمجھانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت اہم بات کی طرف، نقطے کی طرف اس میں اشارہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو دیکھیے یہ ترجمۃ الباب ہے، اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے یہ حدیث نقل کی ہے۔ تو اب اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر امام بخاری کا رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب ہے کہ باب الدین یسر، الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں دین آسان ہے کا مطلب کیا ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ تو آسانی جو ہے بھی جو بتائی جائے گی تو اس کو میں بتاؤں گا۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ الدین یسر، حدیثی کے الفاظ ہیں بتا رہے ہیں، یہ ترجمۃ الباب ہے امام بخاری کا۔ تو اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو ابواب قائم کیے ہیں، جو باب قائم کیے اس میں، اور جو حدیثیں لائے ہیں، مثلا رمضان المبارک کے راتوں میں نفل نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور جہاد کی ترغیب پر ترغیب دینے والے باب کو قائم کیا۔ تو یہ بتایا کہ یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں، کہ ایمان کے اندر یہ سب داخل ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو اب یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مسلمان کو اپنے عمل میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہ باب قائم کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ۔ اب تک تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ سب چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں۔ ایمان جو ہے مرکب ہے، اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معصیت کے ارتکاب سے جو ہے ایمان پر ایمان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یا عمل سے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کی بات کیا ہے؟ غلط، صحیح نہیں۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم سب مسلمان امت مسلمہ کی ہر فرد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک مسلمان کو اپنے عمل کے اندر درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دین ہے، یہ جو شریعت ہے، جس شریعت یہ شریعت اسلامیہ، اس کی دو خصوصیت ہے، ایک ہے عدل اور اعتدال، اور دوسرے ہے دوام۔ اور عدل اور اعتدال کے لیے ضروری ہے جماؤ ٹھہرا ہوگا تبھی وہ شریعت
کے اندر عدل بھی ہوگا اور اعتدال بھی ہوگا، اور دوام ہے یعنی مطلب ساری دنیا والوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے یہ شریعت ہے، تو اس کے اندر لچک یہ ضروری ہے، اس کے لیے دوام کے لیے ضروری ہے لچک، اس میں لچک ہو، نرمی ہو، آسانی ہو، سہولت ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ رہنمائی کی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو کیا ہے اس میں درمیانی راہ اس کو اختیار کرنی چاہیے، کسی عبادت کی ادائیگی پہ، کسی بھی عبادت کی، چاہے نماز ہو، روزہ ہے، یہ اس میں اپنے آپ کو مشقت و تکلیف میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو اپنے نفس کو تکلیف نہیں دینا ہے، اور یہ منع ہے، اس لیے کہ دین میں آسانی ہے نہ کہ سختی، جو میں بتایا یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جن لوگوں نے اپنے لیے کیا کیا ہے یہ ہے تو ان کے لیے بعد میں پریشانی ہو گئی، جیسے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے، آپ روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت دے، ہر روز ایک قرآن مکمل کرنے کی اجازت دے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، منع کیا ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے اندر طاقت ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ آپ نے منع کیا کہ میرے بھائی حضرت داؤد کا طریقہ جو ہے روزہ رکھنے کا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، وہ سب سے بہتر ہے، اس طرح کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اور آپ نے فرمایا روزانہ نہیں، 30 دن میں ایک مکمل قرآن کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول زیادہ ہے، پھر کچھ کم کیا آپ نے، تو پھر کہا کہ نہیں اور کچھ زیادہ، تو آپ نے فرمایا 6 دن سے کم میں قرآن کو مکمل کرو بس۔ تو یہ خود کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو مان لیتا، آج اس پریشانی اور مشقت میں مبتلا نہ ہوتا جس پریشانی اور مشقت میں۔ تو دین یہ آسان ہے، اس میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، کسی عبادت کی اس میں ادائیگی میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، جوخم میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا یہ ضروری نہیں، اپنے نفس کو تکلیف دینا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں آسانی ہے تو آسانی ہی رہے، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں رکھا ہے الدین یسر، دین آسان ہے، وہ یسر مبالغہ کہا گیا حدیث میں، جس آسانی کو بتایا گیا یعنی وہ آسان یہ ہے، یعنی جو سابقہ شریعتیں تھیں اس کے اعتبار سے، اس لیے کہ اسلام کے مقابلے میں دوسرے جو ادیان میں تشدد اور سختی تھی، بہت زیادہ سختی تھی دوسری شریعت میں، جو بوجھ آپ اسی اس اور بوجھ کو اور اسی اغلال کو جو بیڑیوں تھی ان کی سخت نالائکیوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، ان پر سختی کر دی گئی تھی، اسی کو تو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا تھا، آپ کو جو شریعت تھی پچھلی امتوں میں مثلاً امتوں کی توبہ اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے ہوتی تھی، کوئی غلط کام کر لیا، کوئی معصیت کا ارتکاب کر لیا تو توبہ کرنے سے وہ معصیت وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں دھلتا، اس کے لیے کہ جان کی قربانی دو۔ لیکن آپ اللہ نے اس امت پہ ادراہ شفقت کیا گیا، اس امت میں توبہ کی، ارے کیا ہے توبہ، گناہ پر ندامت ہے، گناہ پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کو ترک اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اس گناہوں کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ یا مثلاً پچھلی امتوں میں یہ بھی تھا کہ اگر کہیں نجاست لگ جاتی تھی تو اس کو کاٹنا، یہ نہیں کہ دھل دیں تو پاک ہو جائے، یہ اس کو کاٹنا ہے۔ اس شریعت میں کیا ہے، اس شریعت میں آسانی ہے کہ آپ دھل دیں تو صاف ہو جائے۔ گزشتہ شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت کو حلال نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حلال کیا ہے اس کو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، تو آسان ہے۔ دوسرے اور شریعتوں کے مقابلے میں یہ شریعت کیا ہے، آسان ہے۔ اس لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا قول نقل کیا ہے ترجمہ باب کہ احب الدین اللہ الحنفیۃ السمحہ، کہ سب سے زیادہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین حنیفی ہے، جو آسان ہے. یعنی یہی حنیفی یعنی اسلام، جو اس لیے دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، تو اس کے اندر آسانی اس کے اندر آسانی تھی. تو یہ دین حنیفی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین حنیفی ہے جو آسان ہے. ابھی میں نے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ الحنیفیۃ السمحہ کا مطلب کیا ہے. یعنی حنیف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ معنی باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والا. اسی مناسبت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے. وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے، وہ جیسے موم بتی کی لو ہوتی ہے اس طرح بالکل سیدھے تھے. تو اسلام بھی اسی طرح کا ہے، اس میں کوئی ایج پیج اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب آگے جو ہے ہمارے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے. اور کس سے روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو سب سے بڑے محدث ہیں صحابہ کرام میں. ان کو حدیث کی روایت کرنے میں سب سے اونچا مقام ہے. یعنی مکثرین حدیث میں جو خوش نصیب صحابہ کرام ہیں ان میں سر فہرست ہیں. حضرت ابو ہریرہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دوسرے مذاہب دوسرے اور شریعتوں کے مقابلے میں یہ شریعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس میں آسانی ہے. اس لیے تو حج کے موقع پر جو پہلا اور آخری حج آپ نے کیا ہے اس میں بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر ہے، اسی بخاری میں کہ صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول میں نے ایسے کر لیا ہے، مثلا پہلے قربانی کر لی ہے اور رب کرا لیا، اس پر بھی جمرات نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا ارم ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ. اور پھر اس کے برعکس کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کر لو، اس باہ والا حرج، کوئی بات نہیں، جاؤ ایسے کر لو. تو راوی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا کہ میں نے ایسے کر لیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. اور پھر اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے. آپ کا عمل بھی یہی تھا، اپنے نمائندوں کو جہاں بھی بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، ان کو دین کا اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. تو ان کو تعلیم کیا دی؟ یسرا ولا تعسرا. یہ دیکھو بھائی، نرمی کرنا، یسرا ولا تعسرا، انہیں سختی نہ کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یسر کو کہ استمرار کا معنی اس کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی مسلسل آدمی نرمی ہی کرے ہمیشہ. یہ معنی پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولا تعسرا، تاکہ اس لیے کہ یسرا کے اندر استمرار کا معنی نہیں پیدا ہو رہا. تو اس استمرار کا، چونکہ آپ فصیح و بلیغ انسان ہیں، آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کے اندر استمرار کا معنی پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسرا ولا تعسرا. یہ کیا کرنا؟ یسر سے کام، نرمی ہی کرنا، سختی کا معاملہ نہیں کرنا. سختی جو ہے یہ کرے وہ صحیح نہیں. اس لیے آپ کو معلوم ہے اس میں اعتدال کہ 3 صحابی آپ کے گھر کا معمول معلوم کرنے کے لیے آئے. تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتا دیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہ ہم تقالو، حدیث کے اندر ہے کہ گویا کہ انہوں نے کم محسوس کیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اور آپ تو معصوم ہیں، تو آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن ہم تو ظاہر ہے گناہوں کا پتلا ہیں. تو اس میں سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں مسلسل روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں مسلسل رات میں عبادت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ فلاں فلاں آئے تھے اور انہوں نے آپ کا معمول معلوم کیا اور انہوں نے کیا محسوس کیا اور یہ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسا کہا؟ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں.
اور میں نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں دیکھو شادی بھی کرتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے کرتا ہوں، جو میری سنت سے کیا کرے بے رغبتی برتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ میں آگے جو ہے انشاءاللہ کل اس کے بعد درس میں بات آئے گی۔